السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اور ہم زمین و آسمان بنائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے توحید۔ تو توحید کے اوپر اتنی سختی اللہ نے کیوں رکھی ہے کہ بالکل ہر چیز معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں رضا بھائی کہ شرک کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت کیوں رکھا ہے، اور شرک کتنے قسم کا ہے؟ عمومی طور پہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بتوں کو سے مانگنا ہی شرک ہے۔ عمومی طور پہ ہم جو مسلمان ہیں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صرف بتوں کے آگے مانگنا شرک ہے، لیکن آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ ایک تو شرک کتنے قسم کا ہے، اور شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کیوں برتی ہے؟ السلام علیکم وقار بھائی، سب سے پہلے درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ شرک کا جہاں تک معاملہ ہے، توحید کا جہاں تک معاملہ ہے وقار بھائی، اصل میں دیکھیں اس سے پہلے ولاگ میں آپ نے اور میں نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ہم طالب علم ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں۔ زندگی کا ایک عرصہ ہم نے گزارا، مختلف لوگوں میں بیٹھے، صحیح ہے، بہت سے لوگوں کی بہت سی رائے ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اصل میں یہ چیز جانا کہ جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے نا، وہی دین ہے۔ اصل میں دین کا تنہا ماخذ جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور دین کا پریکٹیکل تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور اس کی جو تھیوری ہے وہ اصل میں قرآن کریم۔ تو قرآن کریم ہمیں کیا بتاتا ہے شرک کے معاملے میں، ہم کو اصل میں رہنمائی وہاں سے لینی ہے، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، صحیح ہے، اللہ ہمارے کائنات کا مالک ہے، ہمارا مالک ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ جیسے آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ ہم صرف سوچتے ہیں کہ یہ بتوں تک محدود ہے شرک کا معاملہ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہندو یا کافر اس کیٹیگری میں فال ضرور کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ بھی شرک کے معاملات ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کے علاوہ، صحیح ہے، کسی سے مدد ویسی کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یار ماں روٹی بنا کے نہیں دے گی تو کھاؤ گے کیسے، یا ہاں اس ٹائپ کا ہوتا ہے، یا پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نہیں تو پھر صحت یاب کیسے ہوگے، دوائیاں ڈاکٹر نہیں دے گا تو اس سے بھی تو مدد مانگ رہے ہو نا آپ۔ عام طور پہ میں نے آپ سے پانی مانگ لیا یا پیسے ادھار مانگ لیے یا آپ سے کوئی بھی دنیاوی مدد لے لی، ہاں دنیاوی مدد لے لی، کیا یہ بھی شرک کے جرم ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن اس پہ آپ کو خود کہتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے دور رہو، صحیح ہے۔ تو قرآن تو خود حکم دے رہا ہے کہ ظاہری اسباب میں، صحیح ہے، جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ وقار بھائی مجھے یہ پانی کا گلاس آگے بڑھا دیں، ٹھیک ہے، مجھے پانی پینا ہے، آپ یہ پانی کا گلاس مجھ سے دور ہے نا، وہ پانی کا گلاس آپ مجھے یہ بڑھا دیں۔ اب آپ میرے سامنے ظاہر ہیں، پہلی شرط ہو گئی، صحیح ہے، کہ آپ میرے سامنے ظاہر ہیں، میں نے آپ سے پانی کا گلاس مانگ لیا، ٹھیک ہے، تو آپ نے میری مدد کی نا، پانی کا گلاس مجھے بڑھا دیا، میں نے ظاہری اسباب میں، آپ موجود ہیں میرے سامنے، تو میں نے آپ سے وہ مدد طلب کر لی۔ قرآن اسی مدد کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب اس میں بریکٹ میں اگر آپ ڈال لو یہ چیز کہ ظاہری اسباب میں، سامنے جو بندہ زندہ ہے آپ کے سامنے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی شخص موجود ہے اس وقت دنیا میں آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ بالکل۔ اچھا، یعنی کہ یہاں پہ موجود ہونا ضروری ہے یا کوئی شخص کہیں اور بیٹھا ہوا ہے؟ اب جیسے میرے ایک دوست ہیں، ان کے کوئی استاد ہیں اور وہ ان کو یہاں پہ بیٹھ کے پکار لیتے ہیں، استاد میری مدد کریں، استاد میری مدد کریں۔ اکثر میں نے کچھ ایک دو دوستوں کو ایسا دیکھا ہے کہ بس وہ کسی معاملے میں پھنس گئے اور وہ اس طرح کی کرتے ہیں۔ اسی چیز کو میں کلیئر کر دوں نا آپ کو، ابھی ایک چیز میں نے آپ کو پہلا حکم آپ کو قرآن کا بتا دیا کہ ظاہری اسباب میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ آپ میرے سامنے ظاہر ہیں، ضروری ہے کہ ظاہر ہونا آپ کا، ٹھیک ہے، ہاں ظاہر ہونا، موجود ہونا، ہاں آپ موجود ہیں، میں نے آپ سے آپ کی موجودگی میں ایک مدد مانگ لی، صحیح ہے، تو یہ تو پاسبل ہے نا،
چیزیں پاسبل ہیں. اب اگر آپ میرے سامنے موجود نہیں ہیں, صحیح ہے, اور پھر میں کہوں کہ یا وقار بھائی مدد, اے وقار بھائی میری مدد کیجیے, صحیح ہے, وقار بھائی زندہ بھی ہیں لیکن میرے سامنے موجود نہیں ہیں, میں کس میں پکار رہا ہوں آپ کو؟ غیب میں پکار رہا ہوں. غیب ہو گیا نا, آپ موجود نہیں ہیں. نہیں, میں نے آپ کو غیب میں پکارا. بھائی پانی کا گلاس آپ ٹیلی فون پہ نہیں پہنچائیں گے مجھے, صحیح ہے, تو میں نے آپ سے غیب میں پکارا آپ کو. ٹیلی فون کی فون کر کے تو مانگی جا سکتی ہے نا. تو غیب میں آپ کو پکار لیا نا بھائی. تو غیب میں جب میں نے آپ کو پکارا ہے تو میں نے غیب کی وائلیشن کی ہے, صحیح ہے. اللہ غیب ہے, اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا نا, ہم نے اس کو ہمیشہ غیب میں پکارا نا. دعائیں ہم خاص اللہ کے لیے کیسے کرتے ہیں؟ جو غیب میں ہے, اللہ, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ غیب ہے, صحیح ہے, ہم غیب میں اسے پکارتے ہیں. تو جب اس غیب کے ساتھ کسی غیب کو پکارو گے آپ, صحیح ہے, تو وہ غیب کی وائلیشن ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو کہ اللہ غیب ہے, صحیح ہے, ہم نے اللہ کو بن دیکھے ایمان رکھا ہے, ہم اس کو غیب میں پکارتے ہیں. اب جب ہم نے کسی اور کو غیب میں پکارا ہے, اب وقار بھائی میرے سامنے موجود نہیں ہے, میں بولوں یا وقار بھائی گلاس مجھے پانی کا بڑا دے, یعنی ہاں, یہ بات اب خالی بتوں کے پوچھنے تک نہیں, یہ عام انسانوں پہ بھی ہاں بالکل بالکل کرتی ہے. یہ تو آپ نے جو بات کی ہے کہ بندہ موجود بھی ہے, مطلب بندہ زندہ بھی ہے لیکن موجود نہیں ہے. ہاں, موجود نہیں ہے, تو وہاں بھی اس کی غیب کی وائلیشن ہو جائے گی. لیکن کچھ ہمارے دوست ہیں جو مطلب اب ہو سکتا ہے کچھ دوستوں کو برا لگ جائے, لیکن کچھ مقادر فکر جو ہیں ہمارے دوست, وہ ان پیر صاحب ہیں, وہ انتقال کر چکے ہیں اور وہ ان سے مدد بھی مانگی جاتی ہے. جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا یا غوث الاعظم مدد, کیا وہ مدد کرتے ہیں؟ میں اپنی ایک اسٹوری آپ کو سناتا ہوں اسی کے معاملے میں نا, شرک کے معاملے میں یا اللہ کی توحید کے معاملے میں. میں جہاں تک اپنے رب کو سمجھا ہوں, جانا ہوں کہ میں کسی اور کو پکارنا, صحیح ہے, مطلب مدد کے لیے کسی اور کو پکارنا غیب میں غیب کی بات کر رہا ہوں, میں ظاہری مدد کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ کا حکم ہے ظاہری مدد پہ, میں غیب پہ پکارنے کی بات کر رہا ہوں کہ میں کسی اور کو غیب پہ اس لیے نہیں پکارنے کا قائل ہوں, مطلب اللہ کی سخت نافرمانی سمجھتا ہوں, شرک سمجھتا ہوں اس کو, کہ میں آپ کو اپنے اللہ کی طاقت بتاتا ہوں کہ میرے اللہ کی طاقت جہاں تک میں سمجھاؤں, صحیح ہے. باقی لوگوں نے تو اللہ کو سمجھنے میں حدیں پار کر دی, صحیح ہے, لوگ بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں اللہ سے, ہم سے بھی بڑھ کر. لیکن میں نے جہاں تک اللہ کو دیکھا, اس کی طاقت دیکھی کہ مطلب سمجھا, سوری معذرت, میں نے جہاں تک اپنے رب کو سمجھا, ہاں, میں نے اپنے رب کو جہاں تک سمجھا کہ کبھی آپ نے کوئی ایک درخت دیکھا ہے, درخت پہ چوٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی, ایک درخت پہ چوٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی. کتنی چوٹیاں ہوتی ہیں اس درخت پہ؟ مطلب آپ گن ہی نہیں سکتے. آپ گن سکتے ہیں اس کو؟ نہیں, انکاؤنٹیبل ہوتی ہیں, بالکل انکاؤنٹیبل. یہ تحقیق بتاتی ہے کہ انگلینڈ جیسے ملک میں جو ہے نا, انگلینڈ جیسے ملک میں اربوں درخت ہیں. انگلینڈ جیسے ملک میں اربوں درخت ہیں؟ ہاں, انگلینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے دیکھا جائے تو, اس میں اربوں درخت ہیں, صحیح ہے. تو میں آپ سے ایک سمپل سوال پوچھتا ہوں کہ اس میں چوٹیاں کتنی ہوں گی؟ یہ تو ایسا سوال ہے کہ کوئی دنیا میں بتا ہی نہیں سکتا, وہ میرا صرف رب جانتا ہے. وہ رب جانتا ہے, بس میرا رب جانتا ہے. ابھی میں صرف ایک ملک انگلینڈ جو کہ دنیا کے نقشے میں بہت دوسرے ممالک کے حوالے سے بہت چھوٹا سا ملک ہے, تو اس پہ اربوں درخت ہیں, صحیح ہے. سوئٹزرلینڈ اٹھا کے دیکھ لیں, یا پھر اپنے پاکستان میں کشمیر سائڈ اور ہاں امیزون کا جنگل دیکھ لیں, تو اس میں چوٹیاں کتنی ہوں گی؟ بے شمار. کاؤنٹ نہیں ہے نا, کیلکولیٹر فیل ہے انسان کا, تمام کمپیوٹرز فیل ہے کہ اس کی تعداد آپ ان چوٹیوں کی نہیں گن سکتے. ابھی ہم درخت کی تعداد نہیں گن سکتے, دنیا میں درخت کتنے ہیں اس کی تعداد نہیں گن سکتے, تو چوٹیوں کی تعداد تو بہت دور کی بات ہے. تو ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ تقریباً مخلوقات جو ہے نا, مخلوقات یعنی کہ چوٹی, ہاتھی, اس طریقے سے اسپیشیز جو ہیں, دیگر اسپیشیز جو ہیں انسان کو چھوڑ کے, وہ تقریباً نہیں بھی تو 5000 سے کراس کر گئے ہیں. 5000 اسپیشیز دریافت ہوئی اب تک. تو
یہ صرف ایک اسپیشی کی بات ہو رہی ہے چوٹی کی, وہ 5000. کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں صرف چوٹیوں کے اندر 5000 اقسام ہیں؟ نہیں, چوٹیوں کے اندر نہیں ہے, میں بول رہا ہوں کہ جو دیگر مخلوقات ہیں نا, دیگر جو مخلوقات ہیں اس میں 5000, جیسے ایک انسان ہو گیا, ایک چوٹی ہو گئی, اس طریقے سے 5000 مخلوقات خشکی پہ رہنے والی اب تک ڈسکور ہو چکی ہیں. صحیح ہے. اب ان کی تعداد کیا ہے اور ان کی کتنی قسم ہے؟ صحیح, ان کی تعداد کیا ہے؟ ابھی تو صرف 7 ارب انسان جو ہے, صحیح ہے, ہم نے اس کا کیلکولیٹ کیا ہے کہ 7 ارب انسان ہے اس دنیا میں. ہاں, اور 5000 مخلوق خشکی پہ رہنے والی 5000 مخلوق جو ہے نا سائنس نے ڈسکور, ابھی اور ڈسکور ہونا باقی ہے. یہ صرف ایک محتاط اندازہ ہے کہ 5000 سے اوپر مخلوق دریافت ہو چکی ہے. اور ان ہر مخلوق کی, جیسے انسان کا 7 ارب ہے تو چوٹیوں کا کتنا ہوگا, ہاتھی کا کتنا ہوگا, اس طریقے سے خشکی پہ رہنے والے جاندار کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. صحیح ہے, نہیں کر سکتے نا. تو کہنے کی بات ہے, میں صرف ابھی ایک چوٹی پہ بات کر رہا ہوں آپ سے. صحیح ہے, کہ میرا رب ایک چوٹی, اس کی زندگی, اس کی موت, اس کے رزق سب کا حساب رکھتا ہے نا. کب پیدا ہونا ہے, کب مرنا ہے, اور کتنے دن تک اس کو رزق ملنا ہے, یہ سب اس کا حساب رکھتا ہے. ہم کاؤنٹ نہیں کر سک رہے, ہم اپنے رب کو کاؤنٹ, اپنے رب کی اس مخلوق جو چوٹی ہے اس کی تعداد کاؤنٹ نہیں کر سک رہے ہیں. تو اس کی جتنی مخلوقات ہیں اس دنیا میں, اس دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں خشکی پہ رہنے والی, ان کی تعداد تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. تو اس کے رزق کا حساب ہم کیسے رکھیں گے؟ وہ رب رکھ رہا ہے نا, اس چیز کو آپ مان رہے ہو نا. تو جب اتنا پاورفل خدا ہے, اتنا پاورفل میرا اللہ ہے, صحیح ہے, تو اس کے ساتھ اگر کسی کو آپ نے شریک کیا تو اس کو برا نہیں لگے گا, چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو. صحیح ہے. اگر وہ کوئی نمائندہ کھڑا بھی کر دیتا نا کہ یہ میرا نمائندہ ہے اور اس کے ہاتھ میں ساری چیزیں میں نے دی ہیں, ٹھیک ہے, تب بھی ہم نے مانگنا اللہ ہی سے تھا. اگر اس کی مثال ایسے لے لیں کہ بارش فرشتہ برساتا ہے, بارش ایک فرشتہ برساتا ہے نا, لیکن فرشتے کی ڈیوٹی ہے, ہم مانگتے فرشتے سے نہیں ہیں, ہم مانگتے اللہ ہی سے ہیں. بارش اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں. صحیح ہے. اگر ہم فرشتے کو پکارنا شروع کر دیں تو ہم نے غیب کر دیا نا, غیب میں فرشتے کو پکارا, اللہ کے ساتھ اس کو مطلب مکس اپ کر دیا, شرک کر دیا. تو یہ اصل میں مدعا یہ ہے کہ آپ جس دن یہ چیز سمجھ جاؤ گے نا کہ آپ کا رب کتنا پاورفل ہے, صحیح, کتنا طاقتور ہے. ہم اس دنیا کا حساب نہیں لگا سکتے وقار بھائی, وہ کائنات کا رب ہے. سائنس نے اب تک صرف اور صرف 3% جو ہے نا کائنات کو ڈسکور کیا. وہ کہتے ہیں, یہ محتاط اندازہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ 3% ہم نے صرف ڈسکور کیا اس کو, کائنات کو. ابھی 97% باقی ہے, اور اس 3% میں کھربوں دنیا ہے اس جیسی, کھربوں مطلب سائنس فیل ہو چکی ہے, اس کے کیلکولیٹر فیل ہو چکے ہیں کہ اتنی دنیا ہے. تو وہ ایسی تو نہیں کہتا نا میں رب کائنات ہوں, ہر جگہ اس کی مخلوق ہوگی, ہر جگہ ہوگی. یہ جو ایلین فیکٹر اور یہ ساری چیزیں ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تلاش کر رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے, کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ صرف اس ایک بات پہ کہ وہ رب کائنات ہے, اس لیے وہ ایک چیز ہمارے دل میں ایسی اتر گئی کہ ہم ڈھونڈتے ہیں اس کی دوسری مخلوقوں کو. آپ صرف اتنی سی دیکھو ایک بات کہ آپ کا باڈی, صحیح ہے, خلیات پہ بنا ہے, ایٹمس, صحیح ہے, آپ کے باڈی کے اندر کتنے ایٹمس ہیں, اور وہ جاندار ہیں, سارے زندہ ہیں, ان کا حساب اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. بے شک ہمارے باڈی کے سیل روزانہ وہ صاحب کہتے ہیں, ایک ہمارے صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک پن پوائنٹ بھی, مطلب ایک پن چھوڑ دو نا, جو سیفٹی پن ہوتا ہے, آل پن ہوتا ہے, اس کو ایک پن کو چھوڑ دو تو وہ جس جگہ پہ گرے گا نا اس جگہ پہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ, مطلب دنیا کا کوئی ایک حصہ پن پوائنٹ بھی خالی نہیں ہے اللہ کی مخلوق سے. یہ ایٹمز, یہ جتنے بھی جراثیم ہیں, بیکٹیریا ہیں, ہاں, وہ جو ہمیں نظر نہیں آتے نیکڈ آئی سے, ہاں دیکھا ہے کہ وہ پانی بھی اس میں بھی دکھتے ہیں. تو یہی چیز آپ کو سمجھانے کا مقصد ہے کہ وہ اتنا پاورفل رب ہے کہ وہ اتنے مخلوقوں کو لے کے ہینڈلنگ کر رہا ہے, وہ اتنی مخلوقوں کا حساب کتاب رکھ رہا ہے, زندگی, موت, کھانا پینا, ساری چیزیں. تو اس کے اتنے پاورفل رب ہونے کے بعد, اور ہمیں وہ کہہ رہا ہے, مخاطب کر رہا ہے کہ تم اشرف المخلوقات,
صحیح ہے. تم میری جو کریشن ہے اس کا سمجھ لو کریشن ایکس ہو, مطلب یعنی کہ تم سب سے اوپر مخلوق ہم نے تیار کی تم کو, تو وہ ہمیں اتنی عزت دے رہا ہے. صحیح ہے. ہم اس کو کیا عزت دے رہے ہیں, ہم اس کو کیا رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ وہ صرف ہم سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہے قرآن میں کہ میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا کسی کو, میں بہت پاورفل رب ہوں, میں نے بہت کچھ کیا ہے تیرے لیے. صحیح ہے, تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. میں کچھ کہنا چاہوں گا, یعنی میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ یہ جو آپ نے شرک والے معاملات کہے ہیں, یعنی کہ اس کی تمام صفات جو ہیں اللہ کی, جو ہمیں پتہ ہے 99 صفات ہیں, ان میں سے کسی ایک کو بھی اس صفت کا اگر آپ نے شامل کر دیا, یعنی قہار, جبار, جو رحمان یا رحیم مان لیا, کسی کو بھی سننے والا مان لیا, تو یعنی آپ نے شرک کر دیا ہے. اس کو ڈیٹیل میں پتہ ہے میں آپ کو کیسے بتا دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سے پہلے کچھ نہ کچھ دعائیں سکھائی ہیں آپ کو. جیسے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں. صحیح ہے. کسی کی تعریف کرنے سے پہلے ماشاء اللہ کہہ لیں. صحیح ہے. کچھ کرنے جا رہے ہو تو انشاءاللہ کہہ لو. تو یہ پتہ کس لیے کہا کہ اس جگہ پہ اگر آپ کے دل و دماغ میں جو ایک خفیہ شرک ہے, صحیح ہے, انسان کے اندر ایک خفیہ شرک ہے جس کو علماء کرام جو ہے شرک خفی کہتے ہیں. تو انسان اگر اپنے بارے میں بھی کچھ سوچتا ہے نا کہ یار میں یہ کرنے جا رہا ہوں, صحیح ہے, تو اس کو بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کے ساتھ ہم نے کل کر دیا اپنے اس تکبر کو. صحیح ہے, اپنے اس شرک کو, کہ اللہ ہے جو ہے, اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے, ہماری بھی کوئی اوقات نہیں, ہمارا خود کا بھی کوئی کچھ نہیں ہے. یعنی کہ پہلے آپ نے کچھ بھی تعریف بھی کرنی ہے تو پہلے ماشاءاللہ کہنا ہے, پھر اس بندے کی تعریف کرنی ہے. اس بندے کی تعریف کرنی ہے کہ پہلے اللہ ہے. صحیح ہے. تو جب ہر جگہ پہ اللہ موجود ہے, صحیح ہے, ہر جگہ پہ ہم اللہ ہی کو پکار رہے ہیں, پھر کسی اور کے پاس کیوں جائیں, سوال یہ ہے. یہ تھا آج کا ہمارا تھوڑا سا سیشن. انشاءاللہ اس پہ ہم دوبارہ پوڈ کاسٹ کریں گے, بات کریں گے انشاءاللہ. پھر اگلے ولاگ میں ہم آپ سے ملتے ہیں.